جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والمیت. صدر جلسہ، علماء کرام، معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں جس اہم، ضروری اور حساس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت مجھے بھی ہے اور ہم سب کو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے، خاص طور سے ہم مسلمانوں کے دلوں میں بگاڑ کیوں آتا ہے، اور دل جب بگڑ جائیں تو پھر ان بگڑے ہوئے دلوں کا علاج کیا ہے اور بگڑنے کے اسباب کیا ہیں، یہ ساری باتیں مجھے کہنی ہے۔ اللہ کی مدد و توفیق سے انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا، اور جو چیزیں ادا ہو جائیں گی انشاءاللہ ہدایت کے لیے، خیر کے لیے اور نصیحت کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت بھی کافی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی اس کے لیے بہت ہو سکتی ہے، ورنہ جس کے پاس ہدایت والا دل نہ ہو تو لا یفقہون قلوبہم، تو پھر ایسی صورت میں پورا قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے، حدیث کے تمام ذخیرے بھی ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں اور جتنے آرگنس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ایک عضو کے بارے میں، جسم کے ایک آرگن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر اس مخصوص عضو میں خرابی آ جائے، فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے، تو پھر اس کے فساد اور اس کے بگاڑ کی وجہ سے پورا جسم خراب ہو جائے گا اور سارا عضو بگڑ جائے گا۔ نبی کہتے الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لو کہ تمہارے جسم میں ایک خاص عضو ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر اس کے اندر خرابی یا بگاڑ پیدا ہو گئی تو پورا جسم بھی بگڑ جائے گا اور سلامت نہیں بچے گا۔ الا وہی القلب، اور اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لو یا ذہن نشین کر لو کہ جس خاص عضو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، نبی کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تمہارا دل ہے۔ لہٰذا دل کے بارے میں یا دلوں کے بارے میں خصوصی طور پر کب بگڑتا ہے اور کب ٹھیک ہوتا ہے،
جب بگڑنے لگتا ہے تو اس کی علامت اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، اور جب ٹھیک ہونے لگتا ہے تو اس کی علامت اور نشانی کیا ہوتی ہے، ان سب کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس خاص چیز پر اگر ہم نظر رکھنا چھوڑ دیں تو بہت اچھے خاصے اور نیک شخص کے ساتھ بھی یہ ممکن ہے کہ اس کا دل بگڑتا چلا جائے اور اسے احساس بھی نہ ہو، اور جاتے جاتے اس لیول تک اور اس درجے تک پہنچ جائے کہ اسے عبادت کرنا اور نہ کرنا دونوں ایک جیسا نظر آنے لگے، اللہ کا ذکر کرنا اور ذکر سے محروم رہنا دونوں کی کیفیت ایک جیسی نظر آنے لگتی ہے۔ لہٰذا دلوں کی بدلتے ہوئے حالات کو سمجھنا، اور کب یہ دل ایمان کی طرف جا رہا ہے اور کب یہ کفر اور نفاق کی طرف یا گناہ کی طرف جا رہا ہے، اس سارے حالات اور سچویشن کو سمجھنا ہم سب کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انما مثل القلب کمثل ریشۃ بارض فلات تقلبها الریاح ظہرا لبطن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس دل کو تیز رفتاری کے ساتھ بدلنے میں آپ ایسے سمجھیں، یہ دل جتنی تیزی کے ساتھ بدلتا ہے اور اس کی حالت جتنی تیزی کے ساتھ بدلتی ہے، جسم کے کسی عضو کی حالت اتنی تیزی سے نہیں بدلتی ہے۔ اچھائی اور برائی، گناہ اور نیکی، یہ سب دونوں ایک ساتھ دل پر ہی حملہ ور ہوتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ اسی دل پہ آتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے خوف کی حالت بھی اسی دل میں آتی ہے۔ ایسے ہی انسان اپنے ایمان کا احساس، اپنے تقوی کا احساس اسی دل میں کرتا ہے، جبکہ کفر اور نفاق کی جگہ بھی انسان کا دل ہی ہے۔ تو اس دل پر چوطرفہ ہر طرح کے حالات تیزی کے ساتھ وارد ہوتے ہیں، اور اس دل کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے کہ دل تمام چیزوں کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دل کو مثال سے سمجھنے کے لیے اس کے بدلتے ہوئے حالات کو ایسے سمجھو، نبی خود مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اس دل کی مثال بدلنے اور تیز رفتاری کے ساتھ تبدیل ہونے کے اعتبار سے ویسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی خشک سا تنکا ہو، کوئی سوکھی ہوئی لکڑی ہو یا کوئی سوکھا ہوا پتا ہو، بِأَرْضِ فَلَات، اور وہ سوکھا ہوا تنکا یا سوکھی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا یا وہ پتا کسی ریگستان میں ہو، ایک تو خشک پتا ہے اور ریگستان میں ہے جہاں پر ہوائیں تیز رفتار چلتی ہیں، اور تیز رفتار ہوائیں وزنی چیزوں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ نبی کہتے ہیں وہ تیز رفتار ہوائیں اس خشک پتے کو یا خشک تنے کو جو ایک ریگستان میں موجود ہو جس طرح الٹ پلٹ کرتی ہیں کہ کبھی داہنے کبھی بائیں، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، جس طرح وہ تنکا تیزی کے ساتھ ہوا کے اثر سے بدلتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی طرح انسان کے سینے میں اس کا دل دونوں طرف جھکتا رہتا ہے۔ کبھی اس کے اندر اللہ عز و جل کی طرف لوٹ جانے کا، اللہ کے خوف سے رونے کا کبھی احساس پیدا ہوتا ہے، کبھی اللہ عز و جل کے آگے سجدہ ریز ہونے کی طبیعت بالکل اندر سے بے قرار ہوتی ہے، اور کبھی کبھار یہ دل گناہ کی طرف بھی مائل ہونے لگتا ہے، کبھی کبھی یہ دل کفر اور نفاق کی طرف بھی جھکنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا وسوسہ بھی اسی دل پہ آ کر حملہ ور ہوتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اسی دل کو اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہیں۔ تو یہ دل تیزی کے ساتھ بدلتا ہے، اور اس بدلتے ہوئے دل کو فوراً اگر محسوس نہ کر لیا جائے تو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک انسان کتنا عمدہ مومن تھا، کتنے اچھے اس کے اخلاق تھے، اور دوسرے ہی پل وہ ایمان کے بجائے کفر میں ہے، اور اس کی خوش اخلاقی کے بجائے وہ اپنی بد اخلاقی کے اندر جا کے گر پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے خود بھی کثرت کے ساتھ کان اکثر دعائہ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جنہیں آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، بلکہ اس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت کے ساتھ اپنے گھر میں اس دعا کو پڑھتے تھے کسی اور دعا کو اتنی کثرت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے مالک، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ دوسری روایت میں یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر لگا دے یا اپنے فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کے ذریعے، جبکہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نے تو آپ کو اس روئے زمین کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کوئی خطرہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی جس شخص کے اندر ایمان اور تقوی جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے اور اپنے اعمال کے بارے میں اتنا ہی زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں یا تمام انسانوں میں تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تقوی اور پرہیزگاری میرے اندر سب سے زیادہ ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سب سے زیادہ پڑھتے تھے، اور آپ نے اس کے ذریعے ہم لوگوں کو یا اپنی امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں کبھی بے فکر نہ رہیں، بے پرواہ نہ رہیں، کہ جو شخص اپنے دل کی حالت کے بارے میں بے فکر ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور اس کے دل میں اطاعت اور فرما برداری کے بجائے نافرمانی آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ گھر کر جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھنا چاہیے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، آپ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں ایک چیز کے بارے میں بھی کچھ نشانیاں یا کچھ علامتیں ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے، ہم فوری طور پر ہوش کے ناخون لے سکیں، ہمیں خبر ہو سکے کہ ہمارے دل کی حالت اب بگڑنے لگی ہے۔ تمام لوگ آج کل صحت کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں، ہیلتھ کانشیس سب ہو چکے ہیں، بڑے اویئرنیس آ چکی ہے، اور ہارٹ اٹیک کے بارے میں جتنی فکر مندی ہے لوگوں میں اتنے زیادہ فکر مندی شاید کسی اور چیز کے بارے میں نہ ہو، لیکن اس دل کی وہ جو بیماری ہارٹ اٹیک یا کارڈیاک اریسٹ جو بھی کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں، وہ بیماری اپنی جگہ ہے، وہ بھی خطرناک ہے، جان لیوا ہے، اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی صحت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ شریعت خود آپ کو اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے اور اس پر آپ کو ابھارتی ہے، لیکن دل کی سب سے بڑی خرابی یا دل کی سب سے بڑی بیماری کہ جسے قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کی موت واقع نہیں ہوگی، انسان مرے گا نہیں کہ جس طرح ہارٹ اٹیک سے انسان مرتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اس کی موت نہیں آئے گی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بیماری اگر کسی کے دل میں پیدا ہو گئی تو اللہ کہتے ہیں، اللہ اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی جانب سے بطور سزا اس بیماری کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور وہ بیماری کفر کی ہے، وہ بیماری نفاق کی ہے، وہ بیماری اللہ اور اس کے رسول سے دلی اور اندرونی طور پر دشمنی اور بغاوت کی شکل میں ہے۔ سب سے پہلی علامت اور نشانی کہ جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ محسوس ہونے لگے، جب ہمیں یہ لگنے لگے، اور ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے جب وہ غور کرے اپنے آپ میں۔ اصل میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں فکر زیادہ رہتی ہے، اپنے بارے میں فکر نہیں رہتی ہے۔ کون بددین ہو چکا ہے، ایک ایک شخص کا نام لے لے کے ہم گنانے میں بڑے ماہر اور ایکسپرٹ ہیں، لیکن ہم دین میں یا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہم کس قدر آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں فکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب ہمیں کسی مرد یا کسی عورت کو، کسی جوان یا کسی بوڑھے کو یہ محسوس ہونے لگے کہ نیکی اور خیر کے کام میں اس کی دلچسپی اور اس کی رغبت گھٹنے لگی، کم ہونے لگی، جب اسے یہ لگنے لگے کہ نیکی اور خیر کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اللہ کے ذکر کرنے کے سلسلے میں اسے گھٹن اور الجھن ہونے لگی،
جو شخص قرآن کریم کو ایک ایک جز روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا رہا ہو، اب قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ جو شخص تہجد گزار رہا ہو، اب اس کی فجر بھی جانے لگی۔ جو شخص نوافل کا پابند رہا ہو، اب وہ فرائض کا بھی پابند نہ رہا۔ اگر ہم اپنی یا کسی کی زندگی میں یہ دیکھنے لگیں، خاص طور سے اپنے گھر والوں اور اپنے گھر والوں کے اندر جب یہ دیکھنے اور محسوس کرنے لگیں، تو فوراً نوٹس لینا چاہیے کہ معاملہ خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اب اس دل میں اللہ عز و جل کی فرما برداری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بجائے کسی اور چیز کی طرف یہ دل مائل ہونے لگا ہے، اور اب ایسے بگڑے ہوئے دل کا علاج بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی دوسرے نمبر پر، جب کسی کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، اس کی تذکیر کی جائے، یا ہم یوں کہیں کہ واعظ و نصیحت کی مجلس میں وہ بیٹھے، جیسا یہ مجلس ہے جس میں ہم سب شریک ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے، آیات کی تشریح و تفسیر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وضاحت سے، ان تمام چیزوں سے بھی اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، وہ جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہے، یا عبادت کرنے کے بعد، عبادت کرنے سے پہلے اور عبادت کرنے کے بعد دونوں حالات سیم دکھائی دینے لگیں، تو پھر اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی دل کی حالت ٹھیک نہیں بلکہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہے۔ جب کوئی شخص یہ دیکھنے لگے کہ دینی معاملات اور عبادات میں اس کی دلچسپی کم ہو کر کے دنیا کی چیزوں کی طرف اس کی دلچسپی بڑھنے لگی، کھیل کود میں، لہو و لعب میں، تماشے میں، اگر کوئی 2 منٹ اللہ عز و جل کا ذکر نہ کر سکتا ہو اور گھنٹوں گھنٹوں فیس بک پہ گزارتا ہو، گھنٹوں گھنٹوں واٹس ایپ کے میسیجز کو دیکھنے اور اسے فارورڈ کرنے میں لگا رہتا ہو، ایسے ہی اور چیزوں میں بھی اس کی دلچسپی بڑھنے لگے، تو یہ بھی اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ ہمارے دل کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ کیونکہ اللہ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ عز و جل نے مومنوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ یقین مانے اللہ کی نظر میں وہی لوگ مومن ہیں کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت ان کے سامنے کی جائے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، قیامت کی یاد سے، موت کی فکر سے، ان کے دلوں میں ایک دہشت اور ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان میں اضافہ ہونا اور کبھی کبھار کسی وجہ سے ایمان کا کم ہونا، تو گھٹنا اور بڑھنا، الایمان یزید و ینقص، یہ خود ایمان کی علامت و نشانی ہے۔ تو ان حالات میں کہ جہاں ایمان بڑھتا ہے اور اس کے بڑھنے کو اللہ عز و جل نے مومن ہونے کی علامت کہی اور مومن ہونے کی نشانی بتائی، اور ان کیفیتوں میں اگر کسی کا ایمان نہ بڑھتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے اندر اتنی خرابی آ چکی ہے اور اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر سے بھی اس دل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ جب ہم اپنے اندر یہ دیکھنے لگے کہ ذکر الہی سے ہمارا ناطا ٹوٹ رہا ہے، ذکر الہی وہ چاہے نماز کی شکل میں ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہو، یا عام ذکر کے کلمات اور الفاظ کی شکل میں ہو، ذکر الہی یا صبح شام کے اذکار ہو، ذکر الہی سے جب انسان بالکل غافل ہونے لگے اور اسے یوں لگنے لگے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اسے یوں محسوس ہو کہ اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ عز و جل کے خوف اور اپنی موت کی یاد اور اپنی آخرت کی فکر کے بجائے کوئی اور چیز گھر کر چکی ہے، اور اس کا دل ایمان کے اعتبار سے بہت نیچے کی طرف آ چکا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے اس دل کے لیے کہ جو دل اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہو چکا، سخت ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ دل کے بگڑنے اور دل کے خراب ہو جانے کی علامت اور اس کی نشانی ہے۔ ایسے ہی ایک اور نشانی کے طور پر ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس آخری اور 5ویں نشانی کو جو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں،
اس میں تو سماج کی اکثریت اس کے اندر انوالو یا ملوث دکھائی دے گی۔ جب کسی شخص کے اندر یہ دیکھا جانے لگے کہ دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں، دنیاوی چیزوں میں اس کی حرص و ہوس سر چڑھ کر بولنے لگے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے وہ سر تن کی بالکل بازی لگائے دے رہا ہے، دن رات ایک کر دے رہا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، اور اپنی موت سے غافل ہو چکا ہے، آخرت کی فکر سے بالکل بے پرواہ ہو چکا ہے، قیامت کے منظر سے اسے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اس کے ذکر سے یہ دور بھاگتا ہو، اس کے نام سے بھی یہ دور ہٹتا ہو، اور ایسے ہی برزخ کے احوال سے بھی اس کے اندر، اس کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہو، تو یہ بھی اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ ایسا شخص دنیا کی طرف جا چکا ہے اور اس کا دل دنیا کی چیزوں میں اٹک چکا ہے، اور یہ دل کی خرابی ہے، دل کا بگاڑ ہے ایمان کے اعتبار سے اور ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں بڑی وحشت ہوتی ہے، بڑا خوف ہوتا ہے، ایک عجیب سے بے قراری اور بے چینی بہت سارے مرد و عورت ہیں جو اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اسے میڈیکل ٹرم میں کہہ لیتے ہیں بہت اسٹریس ہے، بہت انزائٹی ہے، یہ دل کی حالت ہے۔ کسی کے دل میں انزائٹی، بے قراری، وحشت اور خوف کا پایا جانا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس دل کے اندر بگاڑ اور فساد آ چکا ہے، اللہ کا ذکر، آخرت کی فکر، موت کا احساس اور اس کی یاد سے وہ دل غافل ہو چکا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایسی صورت میں کرنا یہ ہے، کچھ کرنے سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے احساس اور فکر۔ احساس اور فکر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب تک یہ احساس دل میں پیدا نہ ہو، جب تک کسی چیز کے بارے میں کسی کے دل میں ایک ریئلائزیشن والی کیفیت نہ پیدا ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے اور ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے، جب تک یہ احساس نہ ہو تب تک کسی چیز کو ٹھیک کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک لباس، ایک کپڑا ہے کہ وہ کپڑا استعمال ہوتے ہوتے پھٹنے لگتا ہے، پرانا ہونے لگتا ہے، اسی طرح اس دل کی بھی حالت ہونے لگتی ہے کہ اگر دل کو زندہ رکھنا، اپنے ایمان کی تجدید یا اسے دوبارہ زندہ کرنا، اسے مضبوط کرنا، اگر اس بات کی فکر کرنا اگر کوئی چھوڑ دے تو کپڑے کی حالت اس کے دل کی بھی ہو جائے گی اور اس کا دل بھی سلامت نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس بارے میں احساس سب سے پہلے ضروری ہے۔ احساس کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں عظمت، فکر، احساس، اللہ عز و جل کی بڑائی کا احساس، اللہ کی کبریائی کا احساس، اللہ کے مقام کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی عظمت کو پڑھنے کی اور پہچاننے کی کوشش کی جائے، یا یوں کہیں کہ اپنے رب کی صحیح اور سچی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ڈھیر سارے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ گھنٹوں گھنٹوں کی تقریریں بھی سننے کی ضرورت نہیں، صرف مختصر سا میں فارمولہ بتاتا ہوں، اگر آپ اسے دیکھ لیں، اگر آپ اس کو پڑھ لیں، اگر آپ اس پر غور کر لیں تو بھی اللہ عز و جل کی عظمت کو بہت حد تک ہم انشاءاللہ پہچان سکتے ہیں۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی کا صحیح معنی، ترجمہ اور اس کی تفسیر، جسے پڑھنا آتا ہو وہ پڑھ لے، اور جسے پڑھنے میں مشکل ہو وہ کسی مستند عالم دین سے اس کو سمجھ لے، یا کسی مستند عالم دین سے اس کو پوچھ لے اور معلوم کر لے۔ صرف آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اگر کوئی شخص پڑھ لے اور ایک بار، دو بار، تین بار پڑھ لے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی عظمت اور اس کی معرفت کے لیے انشاءاللہ بہت بہت کافی ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ عز و جل کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2 پر موت کو یاد کرنا، اور کسی بھی لمحے یہ زندگی موت کی طرف جا سکتی ہے، یا کوئی بھی سانس ہماری زندگی کی آخری سانس ہو سکتی ہے، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا جائے۔ اور اس وقت ہم سارے لوگ اپنے گرد و پیش، آس پاس کے ماحول کو دیکھیں، آس پاس کے حالات اور لوگوں کے حالات کو دیکھیں، تو ایسی کتنی مثالیں، اور آئے دن ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں
کہ آدمی فٹ فاٹ صحیح بالکل تندرست، اچانک منٹس اور سیکنڈز کے اندر اس کی موت ہو جاتی، اچانک منٹس اور سیکنڈز کے اندر موت ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں تھی، وہ لمبے عرصے تک کسی بستر مرگ پہ نہیں تھا، اچانک اس کی موت ہوتی ہے۔ یہ اچانک کسی کی موت کو جو ہم دیکھتے ہیں، اس بات کا احساس اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے، اللہ کا یہ فیصلہ اس کے بجائے میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، اور ممکن ہے کہ میرے ساتھ بھی کہیں اسی طرح کی موت نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس طرح کی مثالیں ہمیں ہوش میں لانے کے لیے اور آنکھوں دیکھی چیزیں ہوش میں لانے کے لیے بہت کافی ہیں۔ اگر کسی بندے کے دل میں ہوش آنے کے لیے احساس بچا ہو، تو کسی کی آنکھ میں وہ سمجھنے کی، وہ دیکھنے کی بصیرت بچی ہوئی ہو، تو یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑے علم والے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں باقاعدہ وصیت فرما دی ہے، اور آپ نے یہ کہا اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، کثرت کے ساتھ ایک چیز کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کثرت کے ساتھ ایک چیز کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو، یعنی اس کے بارے میں خود بھی بار بار غور کرو، اس کے بارے میں بار بار پڑھو اور سنو، کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے، کبھی ایک بار نہیں، کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کے بارے میں ذکر کرو، سمجھو، اپنے ذہن میں وہ بات لاؤ۔ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یعنی الموت۔ انسان پھولوں کے بستر پہ کیوں نہ لیٹا ہو، کوئی بھی شخص کسی محل میں کیوں نہ سویا ہوا ہو، ایک پل کے لیے وہ اپنی موت کو یاد کر کے دیکھے، وہ بے قرار ہو جائے گا، اس کی فیلنگ ہی بدل جائے گی، اس کا احساس ہی بدل جائے گا، اس کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو موت ہے، یہ لہو لعب سے انسان کو نکال دیتی ہے، اس کی یاد مردہ دل کو زندہ کرتی ہے، غافل انسان کو ہوش میں لاتی ہے، اور نبی کہتے ہیں اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، ورنہ تمہارا دل غافل ہو جائے گا اور تم غفلت کے شکار ہو جاؤ گے، ہوش بھی نہیں رہے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں، تمہیں خبر بھی نہیں، اور جب خبر ہوگی، ممکن ہے کہ خبر ہونے کے لیے بھی مہلت نہ ہو، اسے اللہ عز و جل اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن دنیا میں جو حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ذرا سی بھی مہلت نہیں ملتی ہے، لیکن اگر کبھی کسی کو سمجھنے کی بھی مہلت ہو، تب جب کسی کے حلق میں آ کر کے اس کی روح اٹک گئی، تو پھر تو وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے حلق میں اس کی موت آ چکی ہو اور اس کی روح حلق تک آ چکی ہو، تو اس وقت اگر کوئی شخص توبہ بھی کرے تو اللہ کہتے ہیں اس کی توبہ نہیں مانی جائے گی، وہ موت کو دیکھ کر توبہ کر رہا ہے، اور موت کو دیکھ کر تو ہر کوئی ہوش میں آ جائے گا، یہ توبہ خالص نہیں ہے، یہ توبہ سچا نہیں مانا جائے گا، اور اللہ کہتے ہیں اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کریں، اور اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار رکھیں۔ بگڑے ہوئے دل کا حل اور علاج اس چھوٹے سے فارمولے کے اندر نکل آئے گا، اور غافل انسان ہوش میں آ جائے گا، اور اس کے لیے یہ بات بھی بہت کافی ہوگی انشاءاللہ۔ کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر بھی کرنا چاہیے انسان کو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کیا جائے۔ آپ 2-4 دن کثرت سے استغفار آپ کر کے دیکھیں، ہاں، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ استغفار کرتے ہوئے آپ کا دماغ حاضر ہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس میں انگلیاں ان کی پھرتی ہیں، زبان کسی اور طرف چل رہی ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے۔ ایسے ذکر کا کیا فائدہ کہ آپ کا دماغ حاضر نہیں، آپ کا دل حاضر نہیں۔ انگلیوں کے ہلانے سے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انگلیوں کا ہلنا جب اس کے ساتھ دل بھی ہلتا ہو، جب اس کے ساتھ آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن ہو، تب جا کر فرق پڑتا ہے۔ آپ کو پتا چل رہا ہو کہ آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے، آپ کی زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے، آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کیا جائے۔ قرآن کریم کو
جتنی اللہ توفیق دے سمجھنے کی، اس کی تلاوت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کتاب کو سمجھنے پر آئے تو یہ کتاب کسی بھی انسان کو ہلا دیتی ہے، اس کو ہوش میں لا دیتی ہے، اس کے چمڑے، اس کا دل ہلنے لگتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں۔ آخری بات دنیاوی اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہم سب کے لیے، اذا اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل نرم ہو جائے، دل کی سختی جو ہے، دل کی صلابت، دل جو سخت ہو چکا ہے، دل میں جو اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کی فکر اور احساس نہیں ہے، ایسا سخت دل انسان اگر یہ چاہتا ہو کہ اپنے دل کو نرم کر لے، اور ہر ایک کو چاہنا چاہیے، تو نبی نے دو باتیں کہی اور دو کام نبی نے بتلائے۔ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اسے چاہیے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، اور یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے، شفقت سے، محبت سے، ہمدردی سے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اس کے لیے سہارا بنے، اس کے لیے ذمہ دار بنے، جو ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے ہم اسے کریں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان کے دل کو نرم کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اس اہم، ضروری اور حساس مسئلے اور بات کو سمجھنے کی اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا خوف دونوں پیدا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔ کفر اور نفاق سے، نافرمانی سے، گناہ اور معصیت سے اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمارے دلوں اور سینوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایک ایک عمل کے ذریعے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ جہاں سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، ہمیں ان اعمال کو سمجھنے کی اور ان کی روشنی میں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی، دلوں کو ایمان سے بھرنے کی، خوف خدا اور خشیت الہی سے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا